السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج میں اپنے مدرسے کا آغاز کرتی ہوں، مدرسہ ام کلثوم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حروف مدہ کی مشق کی تھی اور حروف مدہ کی مشق کر کے حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کی کیا پہچان ہے، واو مدہ کی کیا پہچان ہے، یا مدہ کی کیا پہچان ہے، یہ سب میں نے آپ کو بتایا تھا۔ الف خالی اس سے پہلے والے حرف کے بعد زبر ہو، الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے پیش ہو، یا مدہ ہوتا ہے۔ یہ مشق کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 11 میں ہم نے یہ سیکھا تھا۔ اب تختی نمبر 11 کے ہم کلمات پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے ہم اس تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال آگے وف قال۔ کلمے کا آخر حرف لام ہے، لام کا زبر حذف ہو جائے گا، لام ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان۔ سیکنڈ ورڈز قاف ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، الف خالی ہے، اس سے پہلے والا حرف کا قاف ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پہ الف مدہ بنے گا۔ تیسرا قاعدہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، حرف مدہ کے بعد لام کا سکون عارضی آ رہا ہے، اس لیے لام کا زبر وف کی صورت میں حذف ہو جائے گا، لام ساکین ہو جائے گا، یعنی لام پہ عارضی جزم آ جائے گا۔ لام پہ عارضی جزم آ جائے گا، لام کا زبر وف کی صورت میں حذف ہو گیا، لام ساکین ہو گیا، اور لام ساکین کے بعد حرف مدہ کا سکون عارضی آ رہا ہے، تو اس میں یہاں پہ مد عارض وفی بنے گی، جس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قول، ویسے تو ہم حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور مد عارض وفی کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، قولو آگے وف قولو۔ واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ بنے گا۔ یہاں پہ بھی واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ بنے گا۔ حرف مدہ کو حالت وقف میں ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں جس طرح حالت وصل میں، جیسے ہم زبر زیر پیش پہ کلمے کے آخر حرف کے زبر زیر پیش کو ہم حذف کر دے رہے تھے اور 2 زبر کو ہم ایک زبر میں بدل رہے تھے، پر حرف مدہ کو ہم حالت وقف میں ویسے ہی پڑھیں گے جس طرح حالت وصل میں، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو الف زبر تو، لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالبو آگے وف طالب۔ کلمے کا آخر حرف با ہے، با کا پیش حذف ہو جائے گا، با ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان۔ با حرف قلقلہ میں سے ہے اور وف میں ساکین ہے، اس لیے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز لوٹ کر واپس آنے کو ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ واو الف زبر وا، لام زیر لی، والی، دال دو زیر دن، والدن آگے والد۔ کلمے کا آخر حرف دال ہے، دال کے 2 زیر کو حذف کر دیں گے، دال ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان۔ دال حرف قلقلہ میں سے ہے، وف میں ساکین ہے، اس لیے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیں الف لکھا ہوا ہے، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ الف مدہ بنے گا۔ عین الف زبر ع، قاف زبر قا، عاقو، با زبر با، عاقب آگے وف عاقب۔ کلمے کا آخر حرف با ہے، با کا زبر حذف ہو جائے گا، با ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان۔ با حرف قلقلہ میں سے ہے، وف میں ساکین ہے، اس لیے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز لوٹ کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ الف خالی ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ الف مدہ بنے گا، یعنی ہم عین الف زبر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ح الف زبر ح، فا زیفی، حافی، دو پیغن، حافظن آگے وف حافظ۔ کلمے کا آخر حرف ضا ہے، ضا کے 2 پیش کو ہم حذف کر دیں گے، ضا ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان۔ الف خالی ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پہ الف مدہ بنے گا، الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
یا شین زبر یش عین پیش عو یشعر واو پیش رو یشعرو نون زبر ن یشعرون آگے وف یشعرون. کلمے کا حروف نون ہے، نون کا زبر حذف ہو جائے گا، نون ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان. واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ بنے گا. واو مدہ کے بعد نون کا سکون عارضی آ رہا ہے، وف کی صورت میں نون پہ ہم عارضی جزم لگا دیں گے تو نون کا سکون عارضی آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد عارض وفی بنے گی، جس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے یشعرون. لام واو پیش لو تو دو زبطن لوطن آگے وف لوطو. کلمے کے آخر اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر کو ہم 1 زبر میں بدلتے ہیں، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو وف بنتا ہے وف بالابدال. کسی کو کسی چیز سے بدلنے کو وف بالابدال کہتے ہیں اور کسی کو حذف کرنے کو وف بالاسکان کہتے ہیں. واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں واو مدہ بنے گا. حرف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہم واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام واو پیش لو شین پیشو ہا واو پیش ہو شوہو دال دو پیش دن شہودن آگے وف شہود. دال کے 2 پیش کو حذف کر دیں گے، دال ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان. واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں واو مدہ بنے گا. وف میں ہم دال پہ سکون عارضی لگائیں گے، یعنی عارضی جزم لگے گا. دال کے 2 پیش حذف ہو گئے، دال ساکین ہو گیا تو دال کا سکون عارضی آئے گا. حرف مدہ کے بعد دال کا سکون عارضی آ رہا ہے تو یہاں پہ مد عارض وفی بنے گی، جس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. یا عین زبر یا میم زبر ما یعملم واو پیش لو یعملو نون زبر ن یعملون آگے وف یعملون. کلمے کا آخر حرف نون ہے، نون کا زبر حذف ہو جائے گا، نون ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان. واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، یہاں واو مدہ بنے گا. واو مدہ کے بعد نون کا سکون عارضی آ رہا ہے، یعنی وف میں نون کا زبر حذف ہو گیا، نون ساکین ہو گیا، ہم نے عارضی جزم لگا دیا تو ہم اس کو مدہ عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یعملون فی فی ہذہ فی ہی آگے وفی. ہا کا زیر حذف ہو جائے گا، وف کی صورت میں ہا کا زیر حذف ہو جائے گا، ہا ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. یا مدہ کے بعد ہا کا سکون عارضی آ رہا ہے، اسے ہم مد عارض وفی بولیں گے، مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم صاد پیش مس لام زیرلی مصلح واو پیش حو مصلحو نون زبر ن مصلحون آگے وف مصلحون. کلمے کا آخر حرف نون ہے، نون کا زبر حذف ہو جائے گا، نون ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان. واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ بنے گا. واو مدہ کے بعد نون کا سکون عارضی آ رہا ہے، یعنی نون کا زبر ہم نے حذف کر دیا، نون وف کی صورت میں ساکین ہو گیا تو یہاں پہ مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قاف یا زی قی لام زبر ل قیل آگے وف قیل. لام کا زبر وف کی صورت میں لام کا زبر حذف ہو گیا، لام ساکین ہو گیا، وف بنا وف بالاسکان. وف کی صورت میں لام کا زبر حذف ہو گیا تھا، لام ساکین ہو گیا تھا، جیسے کہ آپ یہ دوسرے اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. حرف مدہ کے بعد لام کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں میں ہم نے عارضی جزم لگایا ہے تو عارضی جزم لگانے کی صورت میں یہاں لام کا سکون عارضی آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کاف زبر کا را یا زیر ری کری میم 2 زیر من کریم آگے وف کریم. میم کے 2 زیر حذف ہو جائیں گے، میم ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. حرف مدہ کے بعد میم کا سکون عارضی آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے.
رو زبر ح یا زی روحی میم دو پیش من رحیم نگے وف رحیم. کلمے کا حروف میم ہے، میم کے دو پیش کو ہم حذف کر دیں گے، میم ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. حرف مدہ کے بعد میم کا سکون عارضی آ رہا ہے تو یہاں پہ مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. رحیم. لام زبر لا طا یا زی طی لطیف دو پیش فن لطیف نگے وف لطیف. کلمے کا حروف فا ہے، فا کے دو پیش کو ہم حذف کر دیں گے، فا ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان. سیکنڈ ورڈ دیکھیں، یا ساکین، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ بنے گی. حرف مدہ کے بعد فا کا سکون عارضی آ رہا ہے، یعنی یا مدہ کے بعد فا کا سکون عارضی آ رہا ہے تو یہاں پہ مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وف کی صورت میں. لطیف. شین زبر شہ یا زی شہید دال دو پیش دن شہید نگے وف شہید. کلمے کا حروف دال ہے، دال کے دو پیش کو وف کی صورت میں، دال کے دو پیش کو ہم حذف کر دیں گے، دال ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان. دال حرف قلقلہ میں سے ہے، وف میں ساکین ہے، اس لیے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز لوٹ کے واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گی. یا مدہ کے بعد دال کا سکون عارضی آ رہا ہے تو یہاں پہ مد عارض وفی بھی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. دیکھیں اتنے سے کلمے ہیں، یہاں پہ میں نے آپ کو کتنے قواعد بتائے، ایک تو وف بالاسکان، ایک مد عارض اور یا مدہ. سین الف زبر سا ہا واو پیش ہو سہو نون زبر نا سہون آگے وف سہون. کلمے کا حرف نون ہے، نون کا زبر حذف ہو جائے گا، نون ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان. واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، یہاں واو مدہ بنے گا. الف خالی ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں الف مدہ بنے گا. واو مدہ کے بعد نون کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وف کی صورت میں نون کا زبر حذف ہو گیا، نون ساکین ہو گیا، یہ سکون آ گیا، یعنی نون کا سکون عارضی ہے تو یہاں پہ مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قوف الف زبر قو لام واو پیش لو قولو آگے وف قولو. واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حروف کے اوپر پیش ہے تو یہاں واو مدہ بنے گا. حرف مدہ کو حالت وف میں ویسے ہی پڑھتے ہیں جس طرح حالت وصل میں. وصل ہے اس کا قولو اور وف ہے اس کا قولو. الف خالی ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ بنے گا. رو زبر رو سین واو پیش سو رسول لام دو زبر لن رسولن آگے وف رسول. کلمے کا حروف لام ہے، لام کے 2 زبر کو ہم ایک زبر میں بدلیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف بنے گا وف بالابدال. واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کا اوپر پیش ہے تو یہاں پہ واو مدہ بنے گا. یہاں پہ مد عارض وفی نہیں بنے گا، اس لیے یہاں پہ لام کا سکون عارضی نہیں آ رہا ہے. یہاں پہ ہم نے 2 زبر کو ایک زبر میں بدلا ہے، کسی کو کسی چیز سے بدلنے کو وف بالابدال کہتے ہیں. واو زبر و دال واو پیش دو ودو دال دو پیش دن ودودن آگے ودود. کلمے کا حروف دال ہے، دال کے 2 پیش کو ہم حذف کر دیں گے، دال ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان. واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حروف کے اوپر دال کے اوپر پیش ہے تو یہاں پہ واو مدہ بنے گا اور یہاں پہ مد عارض بھی بنے گی. دال کا سکون عارضی آ رہا ہے تو یہاں پہ مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. شین زبر شد دال یا زیر دی شدید دال دو پیش دن شدیدن آگے وف شدید. کلمے کا حروف دال ہے، دال کے 2 پیش کو ہم حذف کر دیں گے، دال ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. دال حرف قلقلہ میں سے ہے، وف میں ساکین ہے، اس لیے ہم یہاں پہ قلقلہ بھی کریں گے. حرف مدہ کے بعد دال کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے.
غین یا زی غی، ضاد زبر ضا، غی ضا آگے وف غیض، ضاد کا زبر حذف ہو جائے گا، ضاد ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان، یہاں یا مدہ بن رہی ہے یا ساکین، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گی، یا مدہ کے بعد ضاد کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں مد عارض وفی بنے گی، یا پیش یو را یا زیر ری، یوری دال پیش دو، یوریدو آگے وف یورید، کلمے کا حروف دال ہے، دال کا پیش حذف ہو جائے گا، دال ساکین ہو جائے گا، وف بنے گا وف بالاسکان، یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یہاں یا مدہ بنے گا، رو زیر والی کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اور حرف مدہ کے بعد دال کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں مد عارض وفی بنے گی، اب آپ یہ دیکھیں دال حرف قلقلہ میں سے ہے اور وف میں ساکین ہے، اس لیے یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے، قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز لوٹ کے واپس آنے کو ہم قلقلہ کہتے ہیں، فا زبر فا، قاف یا زیقی، فقی، را دو پیش رون، فقیرن آگے وف فقیر، رو کے دو پیش حذف ہو جائیں گے، رو ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان، یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے یعنی قاف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا، حرف مدہ کے بعد رو کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں مد عارض وفی بنے گی، میم پیش مو، جیم یا زی جی، مجیب دو پیش بن، مجیبن آگے وف مجیب، با کے دو پیش حذف ہو جائیں گے، با ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان، با حرف قلقلہ میں سے وف میں ساکین ہے، یہاں پہ قلقلہ کریں گے، قلقلہ آواز لوٹ کے واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں، یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یہاں یا مدہ بنے گی، حرف یا مدہ کے بعد با کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں مد عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، رو الف زبر رو، ضاد زیر ضی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تا دو پیش تن، راضیتن آگے وف راضیہ، کلمے کا حروف گولتا ہے، گولتا کے دو پیش کو ہم حذف کر دیں گے، گولتا ہے ساکین میں بدل جائے گی، وف بنے گا وف بالابدال، وف بالابدال کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہم نے گولتا کو وف کی صورت میں ہاں میں بدل دیا، راضیہ، الف خالی ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ بنے گا، نون وا پیش نو، حا یا زیحی، نوحی، ہا الف زبر ہا، نوحی ہا آگے وف نوحی ہا، الف خالی ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں الف مدہ بنے گا، یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یہاں یا مدہ بنے گا، واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، یہاں واو مدہ بنے گا، حرف مدہ کو حالت وف میں ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں جس طرح حالت وصل میں، اس کا وصل اور وف ایک جیسا ہوگا، عین الف زبر ع، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن آگے وف عابد، کلمے کا حروف دال ہے، دال کی دو پیش کو ہم حذف کر دیں گے، دال ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان، دال حرف قلقلہ میں سے ہے، وف میں ساکین ہے، اس لیے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے، الف خالی ہے، عین کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پہ الف مدہ بنے گا، تو زبر تو، عین الف زبر ع، تو میم دو پیش من، طعامن آگے وف طعام، میم کے دو پیش حذف ہو جائیں گے، میم ساکین ہو جائے گی، وف بنے گا وف بالاسکان، الف خالی ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ الف مدہ بنے گا، حرف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ کے بعد میم کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں پہ مدہ عارض وفی بنے گی، جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، طعام، تو زبر دو، رو زبر رو، دو رو با، واو پیش بو، ضربو آگے وف ضربو، واو ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، یہاں واو مدہ بنے گا، حرف مدہ کو حالت وف میں ویسے ہی پڑھتے ہیں جس طرح حالت وصل میں، رو کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے، تاجیم زبر تج، رو یا زیر ری، تجری آگے وف تجری، یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یہاں یا مدہ بنے گی، حرف مدہ کو حالت وف میں ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں جس طرح حالت وصل میں، جیم حرف قلقلہ میں سے ہے اور جیم ساکین ہے، اس لیے یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز لوٹ کر واپس آنے کو ہم قلقلہ کہتے ہیں، عین زبر ع، جیم یا زی جی،
عجیب دو پیش بن عجیب آگے وف عجیب. کلمے کا حروف با ہے، با کے دو پیش کو ہم حذف کر دیں گے، با ساکین ہو جائے گا، وب بنے گا وب بالاسکان. یا ساکین اس سے پہلے والے حروف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. حروف مدہ کے بعد با کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں پہ مد عارض وقفی بنے گی جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ح زبر فا یا زیفی حفی غ دو پیغن حفیظ آگے وف حفیظ. زو کے دو پیش حذف ہو جائیں گے، زو ساکین ہو جائے گی، وب بنے گا وب بالاسکان. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حروف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. حروف مدہ کے بعد زو کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں مد عارض وقفی بنے گی جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عین زبر ظا یا زی عظیم میم دو پیش من عظیم آگے وف عظیم. کلمے کا حروف میم ہے، میم کے دو پیش حذف ہو جائیں گے، میم ساکین ہو جائے گی، وب بنے گا وب بالاسکان. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حروف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. یا مدہ کے بعد میم کا سکون عارضی آ رہا ہے تو یہاں پہ مد عارض وقفی بنے گی جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ح زبر کاف یا زی کی حکیم میم دو پیش من حکیم آگے وف حکیم. کلمے کا حروف میم ہے، میم کے دو پیش کو ہم حذف کر دیں گے، میم ساکین ہو جائے گی، وب بنے گا وب بالاسکان. یا ساکین اس سے پہلے والے حروف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. یا مدہ کے بعد میم کا سکون عارضی آ رہا ہے، وف کی صورت میں میم کا سکون عارضی آ رہا ہے تو یہاں مد عارض وقفی بنے گی جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عین زبر زا یا زیر زی عزیز دو پیش زن عزیز آگے وف عزیز. زا کے دو پیش کو ہم حذف کر دیں گے، زا ساکین ہو جائے گی، وب بنے گا وب بالاسکان. زا سیٹی اور سختی والے حروف میں سے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے. عزیز. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حروف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. یا مدہ کے بعد زا کا سکون عارضی آ رہا ہے، مد عارض وقفی بنے گی جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم پیش مو قاف یا زیقی مقیت دو پیشتن مقیتن آگے وف مقیت. کلمے کا حروف تا ہے، تا کے دو پیش کو ہم حذف کر دیں گے، تا ساکین ہو جائے گی، وب بنے گا وب بالاسکان. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حروف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. یا مدہ کے بعد تا کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں مد عارض وقفی بنے گی جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ زبر کاف یا زی کی اکید دال پیش دو اکید آگے وف اکید. دال کا پیش حذف ہو جائے گا، دال ساکین ہو جائے گا، وب بنے گا وب بالاسکان. دال حرف قلقلہ میں سے وف میں ساکین ہے، اس لیے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز لوٹ کے واپس آنے کو ہم قلقلہ کہتے ہیں. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ بنے گا. یا مدہ کے بعد دال کا سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں مد عارض وقفی بنے گی جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واو زبر وا کاف یا زی کی وکیل لام دو پیش لن وکیل آگے وکیل. کلمے کا حروف لام ہے، لام کے دو پیش کو ہم حذف کر دیں گے، لام ساکین ہو جائے گی، وب بنے گا وب بالاسکان. یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یہاں یا مدہ بنے گی. حرف مدہ کے بعد لام کا سکون عارضی آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد عارض وقفی بنے گی جسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب قواعد اور وقف کا قاعدہ سمجھ میں آیا ہوگا. آج میں اپنے مدرسے کا اختتام کرتی ہوں، مدرسہ ام کلثوم. ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ.